بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق پڑ گئی، طلاق ہو گئی، اور 3 مہینے گزر گئے، بچہ آج پیدا ہوا، اور شوہر نے بچے کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دی، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دی، اب طلاق پڑ گئی۔ عورت تیسری طلاق کے بعد اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، لیکن قرآن ایک قانون متعین کر رہا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے کا کیا ہوگا، اس بچے کے لیے اس کے پالن پوشن کا ذمہ دار کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رزقہن و کسوتہن، اس بچے کا رزق، اس بچے کا کھانا پینا، یعنی دودھ جو پی رہا وہ، اور اس کا کپڑا لتا، یہ باپ کے ذمہ عائد ہوتا ہے۔ اور سنیے، جب تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو شوہر کو اس کے دودھ پلانے کی اجرت دینا پڑے گی۔ شوہر کو، اب وہ شوہر نہیں رہا اس لیے شوہر نہیں کہا جائے گا، طلاق ہو گئی، اب کہاں شوہر رہا، اس آدمی کو جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کی ماں، اس ماں کے دودھ پلانے کی اجرت اس عورت کو دینا ہوگی، اور اس عورت کو بھی اجرت لینے میں منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو اجرت لے لینی چاہیے۔ شوہر کو دینے میں، اجرت دینے میں، یعنی اس کا بدل، یہ لو اتنے پیسے ہم تمہیں دیں گے، دودھ پلاؤ، شوہر کو دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور عورت کو لینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ شوہر کو اس دودھ پلانے کی مزدوری لینا پڑے گی، جو طے کر لے، ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، 2 سال تک اس کی جو عدت ہے، جو مدت ہے دودھ پلانے کی، وہ ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، لیکن ہم اتنا روپیہ لیں گے، اور آدمی کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے ہم اتنا روپیہ تمہیں دیں گے، دودھ پلاؤ۔ اور سنو، عورت کو بھی طلاق دے دی، لیکن دودھ پلانے کی اجرت کے ساتھ ساتھ رزقہن و کسوتہن، اس عورت کے کھانے پینے کا بھی خرچہ اور اس عورت کے کپڑے کا خرچہ بھی مرد کو دینا پڑے گا، اس آدمی کو دینا پڑے گا، جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ مولانا کہاں پھانس دیا آپ نے ہمیں، لیکن قرآن نے ایک راستہ نکالا، کیا؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، سماج میں جو چلن ہے اس چلن کے مطابق۔ عورت اگر دودھ پلانے کی اجرت مانگے کہ ہمیں 20,000 روپے دو تو تھوڑی چلے گا۔ عورت یہ کہے کہ ہم اتنے دن آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، ہم کو یہ کپڑا لاؤ خرید کے 10,000 کی ساڑی، تو تھوڑی چلے گا۔ قرآن نے یہ کہہ دیا بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اگر سماج کے اندر 200 اور 250 روپے کی ساڑی پہنی جاتی ہے تو 200 اور 250 روپے کی ساڑی پہنائی جائے گی۔ سماج کے اندر اگر دال بھات کھانے کا رواج ہے تو عورت مرغ مسلم نہیں مانگے گی، دال چاول ہی کھلایا جائے گا۔ دستور اس سماج میں جو چلن ہے اس کے مطابق۔ سنیے، ایک بچے کو دودھ پلانے کی اجرت میں بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے قرآن۔ ایک عورت کو کپڑا دینے میں اس کو روزی اور کپڑے کا حق تو دے رہا ہے، لیکن اس میں بھی 10-20 ہزار روپے کی ساڑی دینے کا حق نہیں دے رہا ہے۔ اس میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے دستور کے مطابق، چلن کے مطابق، سماج میں جو دستور ہے اس کے مطابق تمہیں خرچہ دینا ہے۔ یہ بتا رہا ہے قرآن کا یہ فیصلہ، اللہ کا یہ ججمنٹ کہ فضول خرچی سے یہاں پر بھی روکا گیا ہے۔ جو کہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، آپ اس کے باوجود فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں۔ 5,000 کی جگہ 50,000 لے گی، 500 روپے کی ساڑی کی جگہ 5,000 کی ساڑی لے گی۔ جب آپ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی دستور سے اور سماج کے طور و طریقے سے الگ ہٹ کر فضول خرچی کر کے زیادہ نہیں دے سکتے ہو تو باراتیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو، سماج میں اور برائیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو؟ میرے بھائیو، یہ تھوڑی سی عقل سے سوچنے والی بات ہے۔
تھوڑی سی اگر ہم عقل دوڑا لیں، کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور سماج، واہ رے سماج، یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے، کچھ تو ہو۔ اچھا، جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مانگ کرتے ہیں۔ یہ بڑا دستور ہے۔ ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے، تو آپ بھی تو ایسے اصول بناؤ کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں۔ آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، ایک قانون بنانا پڑے گا، نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا۔ اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ 18 19 20 22 سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی اپنے میکے گئی ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں میری سیانی جوان بیٹی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو، جس نے چوکیدار بن کر 20 22 سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو، پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو۔ اے بھیڑیو، تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو؟ ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑیے ہیں جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں، تم سے اچھے وہ خونخوار جانور ہیں۔ شیر شیر کو نہیں کھاتا ہے، سانپ سانپ کو نہیں کھاتا ہے، سانپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے، شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو، لیکن تم تو انسان ہو، انسانی کو کھا رہے ہو۔ تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے؟ تم سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تم سے زیادہ زہریلا کون ہے؟ تم نے لڑکے کو پالا پوسا، 5-10 لاکھ کی دکان دے دی، اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو۔ ہمیں بائک چاہیے، ہمارا لڑکا MBBS ہے تو ہمیں 4 ویلر چاہیے، ہمیں سوئفٹ چاہیے، ہمیں انووا چاہیے، ہمیں اسکارپیو چاہیے۔ ارے کٹورا لے کے بھیک مانگ، راستہ ہم بتا دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا، یوگی جی اور مودی جی کے پاس چلا جا، رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے۔ اور ویسے بھی BJP ویسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے، اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں؟ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آئے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں۔ ذرا سوچو، ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا، وہ خطرناک ہے، لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی سانپ کو سانپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہے انسان تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے، اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے، اپنے مکان کے کاغذ دے کر وہ آسان اور سستے بیاج کے در پر وہ لون لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ودا کر دیتا ہے، لیکن اس گھر کا قرض ادا کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے بینک والے آئے، انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا، سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے ذمہ دار ہیں آپ۔ میرے بھائیوں، اس دستور کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، شادیوں کو آسان کیجئے۔ جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا ہے؟ ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، جہاں شراب ہے،
جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے، بیڑی اور سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے، بول کے چلے جائیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو ہوئے۔ تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ آپ لوگ جو ہو سکے وہ ڈالتے جائیں۔ اور ادھر سنیے گا، یہ بڑے دلچسپ واقعات اب ہم سنا رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بہت بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھنے کے لیے، تیمارداری عیادت، ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ سعد ابن ابی وقاص نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا ایسے۔ شاید حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ اب ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو، کبھی کبھی آپ سنیں گے ایسے آدمی کہہ دیتا ہے میرے بہت تیز درد ہو رہا، اب ہم نہیں بچیں گے، ایسا اس کو محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب روح انسان کی نکلتی ہے تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نکلتے ہوئے روح۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب فرشتہ روح نکالتا ہے تو روح نیچے سے، پیر کے پنجے سے اور تلوے سے نکلتی ہے، دھیرے دھیرے کمر تک، پھر سینے تک آتی ہے، پھر حلق تک۔ اس کے بعد جب نکلتی ہے تو آنکھ پھٹ جاتی ہے کھلی، اور یہاں سے آنکھ کے راستے سے روح نکلتی ہے، اور جب روح آنکھ سے نکلتی ہے تو ایسے آنکھ ایسے پھٹ جاتی ہے، اور مرنے والا اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جب بیمار ہوئے، اللہ کے رسول ان کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جب گھر گئے کہ سعد کو دیکھ کے آؤں، تو حضرت سعد نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرنا۔ آپ نے کہا ٹھیک، صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ تو میرے بزنس اور کاروبار کے بارے میں جانتے ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے۔ سنیے، لوگ مرتے وقت صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، لو یہ ان کو یقین ہو جاتا ہے اب یہی کام آئے گا۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا، اللہ کے رسول میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرے بزنس، میرے تجارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میری پراپرٹی، میری زمین، میری جائیداد آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، صرف میری ایک بیٹی ہے، کل اس کی شادی ہو جائے گی، وہ بھی دوسرے کی گھر کی ہو جائے گی، وہ بھی سسرال چلی جائے گی، میکہ چھوڑ دے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو زمین ہے، جو جائیداد ہے، جو دولت ہے، جو پراپرٹی ہے، اس کی میں وصیت کر دوں، سارا کا سارا مال میں وصیت کر دوں، ساری پراپرٹی، زمین و جائیداد کی میں وصیت کر دوں۔ وصیت کا مطلب اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا سب کا سب میں وصیت کر دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد، ہرگز نہیں۔ غور کیجئے، وہ اچھے کام کی اجازت مانگ رہے ہیں، میں سب غریبوں مسکینوں میں لٹا دوں، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ اے سعد، تم اپنے زمین و جائیداد کی ساری ملکیت کی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اے اللہ کے نبی، میں 2/3 کی وصیت کر دوں۔ 2/3 ہمارے پاس جتنی بھی پراپرٹی، زمین و جائیداد ہے، اس کے 3 حصے کر کے 2 کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 حصے کرتا ہوں، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں، 3 حصے کر دوں، 2 بھاگ صدقہ خیرات کر دوں اور 1 رکھ لوں۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد، تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں،
3 بھاگ میں سے 2 کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو اور 1 اپنے پاس رکھنا ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول سارا بھی نہیں بانٹ سکتا ہوں، 2/3 2/3 بھی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تو ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی، پھر ایسا کرتا ہوں آدھا روک لیتا ہوں اور آدھا صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا غریب و مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھے کی وصیت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد تم آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید سنا نہیں ہوگا یہ سب واقعات۔ آدھا، جتنی زمین و جائیداد تمہارے پاس ہے، جتنی بھی دولت تمہارے پاس، آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ اور جبکہ وہ مرض الموت میں، سعد بن ابی وقاص بیمار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں ہم صدقہ خیرات کر دیں اور اللہ قبول کرے، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ پورا نہیں کر سکتے ہو، 2/3 نہیں، 2/3 بھی نہیں، دوسرا 3 حصے میں سے 2 حصے نہیں، آدھا بھی نہیں۔ تب حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میں 1/3 1/3 یعنی 3 حصے کر دوں اور 2 حصہ اپنے پاس رکھ لوں اور 1 حصہ میں صدقہ و خیرات کر دوں، وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں اے سعد ابن ابی وقاص، تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے آپ نے اجازت تو دے دی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی کچھ اور کم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور اگر نہیں تو 1/3 کی کر سکتے ہو۔ یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ مرتے وقت وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جہیز میں پیسہ نہیں لٹا رہے ہیں، باراتیوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، آتش بازیوں میں پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، دڑے سٹے پر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، مال حرام پر اور حرام چیز میں نہیں لٹا رہے ہیں، حرام چیز پر نہیں لٹا رہے ہیں، بلکہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کو دینا۔ اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا آہستہ بتائیں گے تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ لیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ ادھر دیکھیے گا، لڑکے کے باپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، سنیے، بچے کے باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا بچہ ہے، جو پیدا ہوا ہے ابھی حال ہی میں، آج کل پرسوں جو بچہ پیدا ہوا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس بچے کا رزق، کھانا پینا، اور اس بچے کا کپڑا مولود لہو پر یعنی بچے کے باپ کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں؟ لیکن کیسے؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، یہی ہمیں بتانا ہے، دستور کے مطابق۔ یہ کیا ہے؟